اس چیز کا نام ہے موت. سائنٹسٹ بھی مرتا ہے، غور کریے گا. لیکن کیا موت پہ کنٹرول بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے بہت دیر میری کجبج بیانی کو سنا. میں اپنے آپ کو خوش قسمت تو نہیں کہوں گا، بدقسمت ہی کہوں گا، چونکہ وہ لب و لہجہ میرے پاس نہیں، اس طرح کی باتیں میرے پاس نہیں جن میں میں آپ کو اچھال سکوں. مگر لے کے جائیے گا، سوچ کے جائیے گا، فضیلت اہل بیت، مقام اہل بیت اور منصب اہل بیت پر کبھی کمپرومائز نہ کرنا، کبھی نہ کرنا. زندگی پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہو نا؟ کائنات مایوس ہو گئی، کنٹرول نہیں کر پائی. زمانے پر غالب نہیں آ سکا. آؤ میرے ساتھ چلو. وہ چلتے ہوئے لوہوں کے جھکڑ، وہ ابلتے ہوئے شعلے، وہ برستے ہوئے انگارے، وہ 72 گھنٹے کی پیاس. نہ بہت زیادہ مصائب پڑھوں گا، نہ کوئی روایت خیالی پڑھوں گا. دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں. زندگی پہ کنٹرول. 72 گھنٹے کی پیاس، پانی نہیں رہتا جسم کے اندر. اور کیسے حالات میں؟ فارن ہائٹ کتنا تھا کربلا میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بس اتنا تھا کہ دانا گرے تو بھون جائے. پانی کسی میں ظرف میں رکھ دو تو ابلنے لگے. ایسے ماحول میں دماغ قبضے میں ہوتا ہے، ذہن قابو میں ہوتا ہے. ایسے موقع پر ایک صحابی اٹھا، ہاتھ جوڑے اور کہا فرزند زہرا، ہاں ابو سمیمہ کا مولا، اول وقت نماز ظہر. لوگوں کو تو ابھی تمیز بھی نہیں وقت نماز کب ہوتا ہے. 72 گھنٹے کی پیاس میں کہہ رہا ہے ابو سمیمہ سیداوی، مولا اول وقت نماز ظہر کہ جعلک اللہ من المصلین لقد ذکرت الصلاۃ یا ابن سمامہ السیداوی. اللہ تجھے نماز گزاروں میں شریک رکھ کے تو نے وقت نماز کو یاد رکھا. اینا اینا ولد علی الاکبر، کہاں ہے میرا بیٹا علی اکبر؟ لبیک یا ابتا. کیا بات ہے بابا؟ اذان ظہر کہو. ظہر کی اذان ہو گئی. جب اکبر نے اللہ اکبر کہا ہوگا لہجہ رسول میں، جب علی اکبر بولے ہوں گے، کیا عالم ہوا ہوگا؟ صفے درست کرو. حسین مصلی امامت پر. نماز میرا موضوع تھا، آدھا پڑھ پایا، آدھا رہ گیا. آئندہ انشاءاللہ. نماز شروع ہو گئی ظہر کی. حالت خوف قصر ہے. کربلا میں جمعہ نہیں ہوا، چونکہ حالت خوف میں جمعہ منعقد نہیں ہوتا. جمعے کا دن تھا عاشور کا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ نہیں ہوا تھا. وجہ بھی تو بتاؤ کیوں نہیں ہوا تھا؟ نماز خوف پڑھی گئی تھی، قصر. نماز پڑھا رہے ہیں حسین. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی پر کنٹرول، قابو. فضیلت پڑھ رہا ہوں میں، آپ مصائب سمجھ کے سنیے گا. اب حسین کھڑے ہوئے، اقامت ہوئی. حسین نے تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ بلند کیے. اللہ اکبر. سورہ حمد دوسرا سورہ. حسین رکوع میں گئے. دو صحابی ایسے بھی تھے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی. اسلام نے ڈیوٹیاں بانٹی ہیں، ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں. سعید اور زہیر، دو صحابیوں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، اور وہ نماز جو حسین پڑھا رہے تھے. صفے نماز کو چھوڑا، حسین کے آگے کھڑے ہوئے. آپ جانتے ہیں کیوں کھڑے ہوئے؟ چونکہ تیر آ رہے تھے.
کیا نماز! میں بہت سخت یا ایسی کوئی روایت آپ کو نہیں سناؤں گا، لیکن اگر آپ نے سن لیا تو اشکوں کی چھاؤں میں آپ جائیں گے پنڈال چھوڑ کر۔ نماز ہو رہی ہے، حسین محو نماز، اقتدام عباس، علی اکبر، جعفر، عبداللہ، جان، آن، قاسم، سب نماز پڑھ رہے، حسین پڑھا رہے، اور یہ دو سپاہی آگے کھڑے، جب تک حسین قیام میں ہے یہ کھڑے، حسین رکوع میں پہنچے یہ بھی رکوع میں چلے گئے، جھک گئے، حسین سجدے میں گئے یہ بھی زمین پر لیٹ گئے، تاکہ آنے والے تیر حسین پہ نہ جائیں۔ آ رہے تیر، آ رہے ہیں، لگتے رہے تیر۔ میڈیکل سائنس سے جا کے پوچھئے گا 72 گھنٹے کی پیاس میں جسم کے اندر خون ہی کتنا رہ جاتا ہے۔ جب دوسری رکعت کے لیے حسین کھڑے ہوئے اور یہ بھی سامنے آ گئے، تو اب ایک نے دوسرے سے کہا، سعید نے زہیر سے اور زہیر نے سعید سے، بھائی کوئی تیر ہم سے گزر کر حسین کے جسم تک نہ پہنچ جائے۔ ورنہ ہم فاطمہ زہرا کو کیا جواب دیں گے، رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اپنے جسم پر تیر لیتے رہے، زہر میں بجھے ہوئے تیر لیتے رہے، تیر آتے رہے، سعید و زہیر تیر لیتے رہے، خون جتنا بدن میں تھا وہ سب نچوڑ کر اسلام کی جڑ میں ڈال دیا۔ اب سعید و زہیر کے بدن میں خون نہیں ہے۔ آخری رکعت کا آخری سجدہ، حسین بیٹھے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہدو ان علی ولی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور اس کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد اب تسلیم پڑھی، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور ایک مرتبہ سلام پھیرا۔ اب سنو اپنی زندگی پر کنٹرول، سنیے گا، جیسے ہی حسین نے سلام پھیرا تو اب یہ دونوں صحابی مڑے اور ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہا، فاطمہ کے لال۔ جسم کا خون سارا نچوڑ دیا ہے نا، اب کہتے ہیں سعید و زہیر، فاطمہ کے لال اگر اجازت ہو تو روح پرواز کرے۔ مطلب کیا ہوا؟ کربلا کے پیاسوں کو اپنی روح پر کتنا کنٹرول ہے؟ اگر حسین کہہ دے نہیں تو یہ اپنی روح کو روک لیں گے۔ جیسے ہی کہا، مولا فرزند زہرا جانو دل فاطمہ، اجازت ہے کہ روح پرواز کرے۔ حسین کو پیار آ گیا، دونوں جانثاروں پر پیار آ گیا۔ اب دیکھو حسین اپنی جگہ سے اٹھے، دونوں کے سروں کو اٹھایا، پیشانیوں کا بوسہ لیا، ایک کا سر دانے زانو پہ رکھا، ایک کا سر بائیں زانو پہ رکھا، اور بالوں میں انگلیاں پیروئیں، باتیں کرتے رہے۔ سعید و زہیر، تم تو مجھ سے پہلے جا رہے ہو نا نانا کے پاس؟ ہاں کا، میرے نانا کو سارے حالات بتا دینا۔ حسین محو گفتگو ہے۔ تھوڑی دیر میں ان دونوں جانثاروں کی حالت تبدیل ہوئی۔ کیا بات ہے سعید و زہیر؟ کہا مولا کچھ نہیں، وہ آپ کے نانا آ رہے ہیں۔
کہ میرے نانا نے کہاں کا ہاتھ میں کوثر کا جام ہے. کیا کہہ رہے ہیں میرے نانا؟ کیا کہہ رہے ہیں سعید و زہیر تمہاری ذمہ داری ختم ہوئی، لو یہ کوثر کا پانی پی لو. حسین نے کہا پھر پی لو. کہا مولا یہ شرط وفا نہیں ہے، آپ کا اصغر خیمے میں پیاسا رہے. دیکھ لیا آپ نے؟ یہ ہے نماز، یہ ہے نمازی، یہ ہے حسینی. اپنی روح پر کتنا اختیار ہے. ہاں کون آیا؟ شاید میں مصائب بھی نہ پڑھ سکوں. نہیں پڑھوں گا میں مصائب، میں ختم کر رہا ہوں. اچھا سعید و زہیر تو میرے نانا آئے. تھوڑی دیر میں کروٹ بدلی. اب کیا بات ہے سعید و زہیر؟ کہا آپ کے بابا آ رہے ہیں. ایک ہی لفظ پڑھوں گا، روتے ہوئے چلے جانا. اب کون آیا سعید و زہیر؟ کہا آقا آپ کے بابا. جام کوثر ہاتھ میں ہے. اچھا بابا آئے ہیں. لمحات میں گزرے تھے کہ ایک مرتبہ پھر ان دونوں جانثاروں نے کروٹ تبدیل کی. اب کیا بات ہے؟ کہا آپ کے بھائی حسن آ رہے. اے میری ماں بہنوں، میری ملت کی پاکیزہ خواتین، اب میں آپ کے لیے بول رہا ہوں. کس مقدس مقام پہ آئی ہو؟ ذرا دیکھنا کربلا کتنا نازک موقع ہے. جب رسول آئے تو صحابہ کی جانثاروں کی کیفیت الگ تھی. جب علی آئے تو حالت الگ تھی. جب حسن آئے تو انداز الگ تھا. اب کی بار کچھ دیر میں حسین نے محسوس کیا کہ دونوں جانثاروں نے، سعید و زہیر نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دونوں ہاتھ سینے پر رکھے اور آہستہ آہستہ سینہ دبانے لگے. پیر کبھی سمیٹے اور کبھی پھیلائے. حسین نے کہا سعید و زہیر پہلے میں نے یہ کیفیت تمہاری نہیں دیکھی، اب کیا بات ہے؟ کہا آقا پہلے آنے والے پہچان میں آ گئے. ختم ہے مجلس. جب آپ کے نانا آئے تو پہچان لیا، جب آپ کے بابا آئے تو پہچان لیا، جب آپ کے بھائی آئے تو پہچان لیا. اور آپ کے آنے والا کا شناخت میں نہیں آ رہا. کیوں؟ کہ سر سے پیر تک چادر میں ہے، برقعے میں ہے. شاید ابھی آپ پہنچے نہیں. حسین اٹھ کے بیٹھ گئے. کہ کدھر ہے؟ کہ آقا یہ ہے. کہ پیر سمیٹ لو، میری ماں فاطمہ زہرا. سعید و زہیر بے ادبی نہ ہو جائے. اماں جنت البقیع سے آ گئی. حسین نے اتنا کہا، فاطمہ نے اپنی جگہ چھوڑی، سعید و زہیر کے بعد آئی، ہاتھوں کو جوڑا. ارے میرے بچے کے جانثاروں، تمہارا شکریہ، تم نے نماز ظہر میرے حسین کو اس حالت میں پڑھوا دی کہ تیر کا زخم نہ آیا. ارے تمہیں میرا واسطہ، عصر کے وقت بھی آ جانا. جب تیروں کا مسلح ہوگا، تلواریں پڑتی ہوں گی، شبر کا خنجر ہوگا، میرے بال، ہائے میرا اللہ، ارے میرا حسین، ارے میرا بچہ.
انجمن حسینیہ میمن سادات اپنا وہ قدیم اور روایتی جلوس برآمد کر رہی ہے جو جناب اختر رضا صاحب مرحوم نے نوحہ لکھا تھا، اور تقریباً 75 سال سے یہ انجمن اسی مقام پر یہ نوحہ تاریخی پیش کر